بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشاغل رمضان، اس سے پہلے دو بیانات آ چکے ہیں ماہ صیام کے حوالے سے۔ پہلے بیان میں زور دیا گیا تھا کہ یہ صوم ہے، روزہ، یہ صرف مومنوں پر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہر ایک سے خطاب نہیں ہے، صرف مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہوں اور ان کا ایمان شرک سے بالکل پاک ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا، دستگیر، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، واسطے، وسیلے، توکل، بھروسہ، رکوع اور سجدے ہرگز ان کی زندگی کے اندر نہ ہو، اور یکسو ہو جائیں، وہ یک رخے ہو جائیں، اللہ کی طرف انہوں نے اپنا رخ کر لیا ہو اور معاشرے سے ٹکر لی ہوئی ہو اور توحید کی دعوت اٹھائی ہوئی ہو، رد شرک کر رہے ہوں، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں، ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرے کلپ میں فضائل رمضان بیان کیے گئے تھے کہ ان کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ ان کا اجر ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور مومنوں کو معاف کرنے کا گویا ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب اس کلپ کے اندر بتایا جائے گا کہ رمضان کا یہ مہینہ کس طرح گزارنا چاہیے، شب و روز کیسے ہونے چاہیے، اور تاکہ اس کی پوری برکتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا، رمضان کا مہینہ سیرت و کردار اور اخلاق و اوصاف کی تعمیر اور اصلاح کا بہترین وقت ہے، اس لیے چاہیے کہ مومنین اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جو کمی کوتاہی ایام گزشتہ میں ہو گئی اب اس کا ازالہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، رمضان کی مبارک ساعتیں اپنے مالک کی بندگی میں صرف ہوں، زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، سبحان اللہ والحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ وغیرہ اذکار مسنونہ سے رطب اللسان رہیں، یعنی زبان تر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کی کثرت، یعنی یہ صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، یہ یاد رکھیں یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے یہ انداز اختیار ہوا ہے، تاکہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو پوجا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے، اور یہ آخری امت ہے، اس کو یہ گویا چیز بتائی گئی کہ تم نبی کو پوجنے والے نہیں ہو بلکہ اپنے اللہ سے دعائیں کرنے والے ہو اپنے نبی کے لیے، اور اگر ذرا سا بھی آپ کو ہوش و حواس ہے تو ایمان تازہ رہے گا کہ ہمارے نبی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں، ورنہ ہم ان کے لیے دعا کیوں کرتے؟ اتنی سادہ سی بات ہے، شریک ہوتے تو دعا کیوں کرتے؟ نور کا ٹکڑا ہوتے، ذات کا ٹکڑا ہوتے، بیٹا ہوتے، اس طرح جو پچھلی قوموں نے شرک کفر کیے ہیں، یا بے نیاز ہوتے، یا ان کے لیے پوری کائنات بنی ہوتی، تو پھر ہم ان کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے وہ بے نیاز نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نکالا ہے، شرک کا ہر راستہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ لیکن انسانیت کی یہ بہت بڑی بدبختی رہی ہے کہ جس واقعے کو، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے خلاف استعمال کیا ہے، شرک کے رد میں استعمال کیا ہے، اسی چیز کو انہوں نے شرک کے حق میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ ان کی بدبختی ضرور رہی ہے، اور ابلیس نے ان کو ایسی انجیکشن دیے ہیں شرک کے، اور ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ جہاں سے بھی ہم یہ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو کچھ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں حاضر ہو جاتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں وہاں حاضر نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو درود پڑھتے ہیں یہ فرشتے لے جاتے ہیں قبر کے اوپر، وہاں جا کے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرے کہتے ہیں نہیں قبر کے اوپر پڑھا جائے تو خود سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ تو ان کے آپس میں جھگڑے ہیں سب کے، اور سارے اللہ کی کتاب کے انکاری ہیں۔ یہ شرک ہر فرقے کے اندر موجود ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، تو لہذا پوری طرح شعور کے ساتھ یہ درود پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے، آیات بشارت پر اللہ کی رحمت طلب کی جائے، یعنی جہاں جنت کا ذکر آئے وہاں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی جائے، جنت مانگی جائے، اور آیات وعید پر اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی جائے، یعنی جہاں جہنم کا ذکر آئے، خوفناک بیان ہو، اور ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ کے آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑی سزا تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو ایسے موقعوں کے اوپر دل نرم ہوتا ہے، ڈرا ہوا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ یا اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچانا۔ تو یہ دعائیں مانگا کرتے تھے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم
ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما، اس طرح ڈرتے تھے کہ یا اللہ اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچانا، بہت بری جگہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کریں، ہر موقع کی مسنون دعا ورد زبان رہے، فرض نمازوں کا با جماعت اہتمام پہلے سے بڑھ کر خشوع و خضوع سے ہو، ہر وقت قلب و ذہن اپنے مالک کی طرف رجوع ہو، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام ہو، بالخصوص تہجد کا، کیونکہ رات کے نوافل سب سے افضل ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں بھی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، نظر و فکر، گوش و دل، ہر عضو بدن اللہ کے اطاعت میں لگا ہو، حتی الوسع اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کا شوق ہو، بس ایک دھن سی لگ جائے کہ یہ اجر بے بہا حاصل کرنے کا موقع ہے۔ جس طرح تجارت پیشہ لوگ اپنی مصنوعات کے سیزن میں انتہائی مصروف ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی فکر ہوتے ہیں، اسی طرح رمضان نیکیوں اور خیر و برکت کا سیزن ہے، اس لیے یعنی یہ سیزن مومنوں کے لیے ہے۔ باقی ہر طرف آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، مسئلہ یہ ہے کہ روزہ بھی رکھتے ہیں، دوڑے جاتے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں ان کی، اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ کی بات ان کے اوپر پوری آ رہی ہے، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر داخل کر دیے جائیں گے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ احساس دلانا ہے، جہاں خود یہ احساس پیدا ہو وہاں اپنے بھائیوں کو، اپنی قوم کو، جہاں جہاں تک یہ بس چلے وہاں جا کے ان کو بتانا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے ایمان کے اندر یہ شرک ہے، یہ خرابی ہے، فرقہ پرستی ہے، تو اس کے بعد تم بھوکے پیاسے مرتے رہو اور تہجد گزاریاں کرتے رہو اور جو مرضی کر لو، تمہارا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس طریقے سے احساس دلایا جائے۔ اس ماہ مبارک میں ہمارے ماضی اور حال میں نمایاں فرق ہو، ایسا نہ ہو کہ جو کام رمضان سے پہلے ہو رہے تھے بحالت صوم بھی حسب معمول جاری رہیں، آنکھیں اسی طرح نظاروں کی متلاشی، کان اسی طرح سمیع و عیاشی میں مشغول، زبان پہلے کی طرح افوات میں مصروف اور دل ویسے ہی دنیا میں مگن۔ ایسے شخص پر تو نیکی برباد، گناہ لازم کا محاورہ چسپاں ہونے کے بعد پیچھے بیان کردہ حدیث میں صادق آتی ہے یہ بات کہ جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اس لیے ضروری ہے کہ خود اصلاحی کے سنہری موقع کو گنوا کر اس ماہ مقدس کی برکتوں سے محروم نہ رہا جائے بلکہ اس سے پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، یعنی میرے لیے دعا نہ کرے، اللہم صلی علی محمد، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس پر رمضان داخل ہو اور چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی اس مہینے میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ کیسا بدبخت ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں ہے، گویا اس کے اندر ایک طوفان آیا ہوا ہے اور پھر بھی اس کو رحمت نہیں مل سکی، پھر بھی اس کی معافی نہیں ہو سکی ہے، کتنا بدبخت ہے۔ اور اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بوڑھا پایا اور ان کی خدمت نے اسے جنت میں نہ پہنچایا۔ اس کے اوپر بہت زیادہ زور ہے بھائی۔ خوش قسمت ہیں وہ مومن جن کے ماں باپ دونوں یا بھی ایک زندہ ہیں اور ان کو یہ موقع مل رہا ہے ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کا۔ بہت ہی زیادہ تاکید کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کے سامنے بچھ بچھ کے جانا ہے، بہت ہی عزت اور احترام کرنا ہے۔ مومن نہیں ہے تب بھی کرنا ہے تاکہ آپ کے اس رویے سے وہ ایمان کی طرف آئیں گے، اور مومن ہے پھر تو ڈبل کر دینا ہے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ خوش کر دینے والی حدیث ہے۔ جنت حاصل کرنے کا یہ طریقہ بتایا گیا ہے نبی علیہ السلام نے کہ رمضان آ جائے اور پھر اللہ کی مغفرت کا جوش میں ہو معاملہ اور پھر بھی انسان مغفرت میں، پھر بھی جنت نہیں ملی، اور ماں باپ میں سے دونوں یا ایک ہیں پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت نہیں ملی۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم محرومی سے بچائے اور اس ماہ مبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو جن سے یعنی روزہ یا تو یعنی ٹوٹ جاتا ہے یا جو نہیں ٹوٹتا ہے، وہ ساری چیزیں جو رائج الوقت چیزیں کچھ پھیلی ہوئی ان کے بارے میں چونکہ لوگ سوال بھی کرتے رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں یہاں بیان کر دی جاتی ہیں تاکہ جس کو جن چیزوں سے واسطہ پڑے اس کے مطابق اس کے پاس معلومات ہوں۔ اگر رات کو جنابت ہو گئی ہو تو بھی حالت جنابت میں سحری کھا کر روزہ رکھ لیں، اور ان ساری چیزوں کے حوالے موجود ہیں حدیثوں کے اندر، اور صلاۃ الفجر سے پہلے غسل کر لیں۔ جان بوجھ کر کہہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر، اور اگر جان بوجھ کے بغیر کہہ ہو جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بحالت روزہ اطلام ہونے، کہہ آنے اور سینگی لگوانے سے روزہ
نہیں ٹوٹتا۔ جب کوئی روزے دار غلطی سے کھا پی لے تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور پورا روزہ یعنی وہ روزہ پورا ہوتا ہے، گویا اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا۔ روزے میں بےہودہ گوئی، جھوٹ اور غیبت نہ کریں کہ پھر اللہ کو اس سے روزے کی کوئی حاجت نہیں۔ روزے میں لڑائی جھگڑے سے بچیں، اگر کوئی گالی دے تو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ دیکھیے کس طرح زبردست انداز میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی تربیت کی ہے، پریکٹس کی ہے، تاکہ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک مہینہ پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پھر باقی 11 مہینے میں اس کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس صرف اس مہینے میں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اس کے 11 مہینے کرتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ تربیت کس لیے کی جاتی ہے؟ فوجی کس لیے ٹریننگ کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ملک کی جنگی مشقیں ہوتی کس لیے ہوتی ہیں؟ اس لیے ہوتی ہیں کہ جب اصلی جنگ ہوگی تو اس طرح کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی زبردست تربیتی کورس ہے مومن کے لیے۔ روزے میں مسواک کی جا سکتی ہے، خواہ خشک ہو یا تر۔ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگایا جا سکتا ہے۔ بخاری نے 4 معلق روایات میں صحابہ و تابعین کے مختلف اقوال نقل کیے ہیں، جن کے مطابق روزے دار کے لیے حوض میں غوطے لگانا، غسل کرنا، کپڑا بھگو کر بدن پر ڈالنا، جسم کو ٹھنڈا کرنا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، تھوک نکلنا، کلی کرنا سب جائز ہیں۔ اور وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر پانی حلق میں آ جائے اور نکالا نہ جا سکے اور بالآخر یعنی نیچے اتر جائے تو روزہ نہ ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر حلق میں مکھی چلی جائے، اس طرح کی یعنی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں جان بوجھ کے نہ کی جائیں، بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ حیض آنے پر روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں قضا بھی رکھنی پڑے گی خواتین کے لیے۔ بچوں کو روزہ رکھوایا جا سکتا ہے تاکہ ان میں دینی جذبہ اور عبادت کا شوق پیدا ہو۔ صحابہ بھی اپنے بچوں کو روزے رکھواتے تھے، لیکن اس کے لیے روزہ کشائی کی تقریبات منعقد کرنا احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ روزے داروں کا روزہ افطار کرانا بہت بڑی فضیلت کا کام ہے، اور صحابہ ایک دوسرے کا افطار کرایا کرتے تھے، اور خود نبی علیہ السلام نے بھی دوسرے صحابہ کے ہمراہ دوسروں کے یہاں افطار کیا۔ لیکن ہمارے زمانے میں یعنی یہ جو افطار پارٹی اور روزہ کشائی کے نام سے منعقد کی جانے والی تقریبات، نمود و نمائش، ریاکاری، یہ ساری دیگر تصویر کشی، وہاں فوٹوگرافی ہوتی ہے، دیگر خرافات اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بالکل ناجائز ہیں، ان میں شرکت بالکل مومنین و صالحین کو زیبا نہیں۔ روزے دار کے سامنے اگر کچھ کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی جس طرح بندہ روزے سے اور کوئی دوسرا روزے میں نہ ہو، عام دوسری قومیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی یہ ہندو ہیں، عیسائی ہے، جس طرح یہ کھاتے پیتے رہتے ہیں دفتروں میں خاص کر، تو روزے دار کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس روزے دار مومن کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ قضا اور کفارہ صوم، یعنی روزہ اگر نہ جو رکھے اس کی کیا قضا ہے یا اس کا کفارہ کیا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیات صوم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو رخصت دی ہے، وہیں فعدۃ من ایام اخر کہہ کر یہ بھی واضح کر دیا کہ روزے ان پر معاف نہیں ہوئے بلکہ دوسرے دنوں میں رکھنے ہیں، یعنی مسافر سفر سے واپس آ کر اپنے مقام پر اور مریض مرض سے صحت پا کر یہ روزے رکھے گا۔ اس طرح ایک فرض کو اس کے مقررہ وقت کے علاوہ بعد میں کسی وقت ادا کرنے کو قضا کرنا کہتے ہیں۔ مریض و مسافر کے علاوہ جن لوگوں کو مخصوص حالات میں روزے کی رخصت دی گئی ہے، جس کا بیان پیچھے گزر چکا ہے، یعنی بہت زیادہ کوئی بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو اور دودھ پلانے والی ہو یا اس طرح کی کوئی مجبوری ہو، تو اس کے لیے بعد میں وہ پورا کرے اور فدیہ دے دے۔ وہ بھی ان مخصوص حالات کے گزر جانے کے بعد روزے کی قضا رکھیں گے، مثلا حائضہ حیض سے اور نافسہ نفاس سے پاک ہو کر حاملہ وضع حمل کے بعد مرضع اور رضاعت سے فارغ ہو کر یہ روزے پورے کریں۔ البتہ شرع میں یہ آسانی ہے کہ یہ قضا روزے آئندہ رمضان تک درمیانی عرصے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی قضا شدہ روزے 10 مہینے گزر جانے کے بعد ماہ شعبان میں رکھتی تھیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں مشہور رہنے کی سبب وقت نہ ملتا تھا۔ قضا روزے مسلسل لگاتار یا وقفے سے چھوڑ کر دونوں طرح سے رکھے جا سکتے ہیں کہ اس باب میں صحابہ کے دونوں طرح کے اقوال ملتے ہیں۔ بغیر کسی قوی عذر یعنی بیماری وغیرہ کے روزہ نہیں توڑنا چاہیے، اور مرض وغیرہ میں بھی جب تک اضطراری کیفیت نہ ہو، البتہ جب جان پر ہی بن جائے تب ہی روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ اس حالت میں تو احرام بھی بقدر بقائے جان حلال ہو جاتا ہے۔
ورنہ چھوٹے موٹے عذر پر روزہ نہ توڑنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بغیر کسی بیماری یا رخصت کے رمضان کے کسی دن کا روزہ نہ رکھا یا رکھ کر توڑ دیا تو اگر ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس فوت شدہ روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ نفلی روزہ اگر جان بوجھ کر توڑ ڈالا یعنی غروب آفتاب سے پہلے ہی کچھ کھا پی لیا تو صرف اسی ایک روزے کی قضا میں ایک روزہ رکھا جائے گا۔ یعنی نفلی روزے کے معاملہ اور ہے، لیکن فرض روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی نفلی روزہ توڑنے کی صرف قضا واجب ہے، کفارہ کچھ نہیں۔ لیکن اگر رمضان کا فرض روزہ توڑا یعنی قبل از وقت ہی کچھ کھا پیا یا کچھ اور اس طرح کا معاملہ جسے جان بوجھ کے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کفارے میں ایک غلام آزاد کیا جائے یا 2 مہینے یعنی 60 دن کے لگاتار روزے رکھے جائیں اور درمیان میں ایک دن بھی ناغا نہ ہو، ورنہ پھر دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ ان 60 روزوں کی جگہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی کھلایا جا سکتا، یعنی اگر اس کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ یہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور اس ٹوٹے روزے کی قضا بھی رکھے۔ حدیث میں اس کی تصریح نہیں کہ مسکینوں کو کتنے وقت کا کھانا کھلایا جائے، کیونکہ ایک روزے کے بدلے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس لیے 60 روزوں کے بدلے 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلایا جائے۔ یہ کفارہ و قضا جب ہے کہ روزے میں قصداً وہ فعل کیا جو ممنوع تھا، ورنہ اگر یہ کام ساون ہوا مثلاً ابر کی وجہ سے غروب آفتاب سے پہلے ہی روزہ افطار کر لیا تو صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ رمضان میں قیام اللیل جسے ہم تراویح کہتے ہیں، قیام اللیل کے معنی ہے رات میں کھڑا ہونا۔ حدیث میں یہ اصطلاح رات میں تہجد کے نوافل ادا کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ یہ نوافل فرض صلات کے بعد سب سے افضل ہیں، اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت مسلم بندہ اللہ سے جو خیر مانگتا ہے اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، متشابہات میں سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کس طرح ہے، اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ مالک صبح روشن تک ایسے ہی پکارتا رہتا ہے۔ اندازہ لگائیے کتنا رحیم اور کریم ہمارا مالک ہے کہ رمضان میں کیا ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے، ہر روز یہ معاملہ ہوتا ہے۔ بتائیے کتنا بدبخت انسان ہے کہ ایسے مالک سے مغفرت نہیں لے سکا ہے، اور مالک کے تحمل کا بھی تصور نہیں ہم کر سکتے، کتنے درگزر کرنے والا اور کتنا مہلت اور چھوٹ دینے والا ہے۔ ایسی مبارک ساتھ میں جب کہ فرشتے حاضر ہوں، اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرما ہو، رحمت و مغفرت کی ندا لگ رہی ہو اور لوگ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہوں تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ کوئی مومن بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کی کتاب مقدس کی تلاوت کر رہا ہو، اس کے آگے سر کو جھکا کر پیشانی زمین پر رگڑ کر اپنے مالک کی حمد و ثنا کر کے اظہار بندگی کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی یہ ایک صفت بیان کی ہے سورہ الفرقان کے اندر، ترجمہ: ان کی راتیں اپنے رب کے قیام اور سجود میں گزرتی ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچانا، بلا شبہ اس کا عذاب بہت ہی تکلیف دینے والا ہے۔ سورہ سجدہ میں فرمایا ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب سے خوف اور طمع کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ اور الذاریات میں فرمایا وہ راتوں کو تھوڑا ہی سوتے ہیں اور سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قیام اللیل کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ متعدد حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کی فضائل میں بیان کرنا روایت کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو رات کو اٹھے اور صلاۃ ادا کرے اور اپنی عورت کو بھی اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اللہ رحم کرے اس عورت پر جو رات کو اٹھے اور صلاۃ ادا کرے اور اپنے خاوند کو اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اس سے اگلی روایت میں ہے کہ ان دونوں مرد و زن کو ذاکرین اور ذاکرات میں لکھا جائے گا۔ ذاکرین یعنی بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے، ذاکرین اور ذاکرات کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ الاحزاب کے اندر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
کثرت سے ذکر کرنے والوں اور کثرت سے ذکر کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ عام دنوں میں جب قیام اللیل کی یہ فضیلت ہے تو رمضان میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہوگی، جب ہر عمل کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کو اصطلاحاً تراویح کہا جاتا ہے۔ احادیث میں اس صلاۃ کو یہ نام نہیں دیا گیا بلکہ قیام رمضان ہی کہا گیا ہے۔ اس صلاۃ کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے صوم کو اللہ نے تم پر فرض کیا ہے اور اس کے قیام کو میں نے تمہارے لیے سنت ٹھہرایا ہے۔ یعنی دیکھیے، نبی علیہ السلام امت کے لیے بہت ہی زیادہ درد رکھنے والے، بہت ہی حریص ان کے فائدے کے، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ ان کو اللہ کی بندگی کا شوق ہو۔ تو دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، اور آج ان مسلمانوں نے اسی نبی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ بالکل مد مقابل مسجدوں کے اندر لکھتے ہیں، ایک طرف یا اللہ، بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ، یا محمد، پھر یا رسول مدد، اور اس طرح کی جو ان کے جلسوں کے اندر، ان کی تقریروں کے اندر نعرے لگتے ہیں، پوری طرح نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے مد مقابل کھڑا کر دیا۔ اور جو کسر رہی تھی وہ ان صوفیوں نے پوری کر دی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ کی ذات کا ٹکڑا قرار دے دیا کہ نور من نور اللہ، حالانکہ اللہ نور کا خالق ہے، فرشتے نوری مخلوق ہیں، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی ذات کا کوئی ٹکڑا ہے، اور نہ ہی اس نے کسی کو داتا بنایا، کسی کو دستگیر بنایا، نہ ہی اس نے خود کسی اور کو یہ القاب دیے ہیں۔ یہ شرک کرنے والوں نے اپنی طرف سے یا ان کے آباء و اجداد نے یہ معاملات کیے ہیں۔ پس جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کا صوم رکھے، یعنی رمضان کے مہینے کا، اور جو قیام کرے تو وہ گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ خصوصی انداز میں اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی ہیں، سنی ہیں، پڑھی ہیں، اس کی بہترین پہلو کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، بڑا فتنوں کا دور ہے، اور دیکھیے یہ کتابچہ جنہوں نے لکھا تھا، جنہوں نے شرک کی نشاندہی کی تھی، خاص کر یہ محمد حنیف صاحب نے اور منور سلطان نے، آج وہ خود شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، 3 موٹے موٹے شرک ان کے اندر آ گئے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ایک سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا ہے، ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت دے دی معجزانہ طور پر، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ اور چوتھی بات بھی ان کی سامنے آئی ہے، کسی بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، جس طرح فرشتوں بھی اللہ کی مخلوق ہے، آدم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کو اگر وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر سکتے ہیں تو اسی طریقے سے انسان بھی انسانوں کو سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا بیان ہے، آڈیو موجود ہے، کس طرح انسان کی مت مری جاتی ہے۔ خود ہی پہلے کہتے تھے کہ دیکھو وہ عالم بالا کا معاملہ ہے، اس کو قیاس نہ کرو، تفصیل میں مت جاؤ، اس کو اسی حد تک رہنے دو جتنا اللہ نے رکھا ہے، اللہ سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش مت کرو۔ اس کی کوئی تشریح نہیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے، نہ نبی علیہ السلام نے، نہ کبھی کسی نے پوچھا۔ لیکن یہاں جو دنیا کے اندر سارے انبیاء آتے رہے، وہ تو دعوت ہی یہی دیتے رہے کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے، کسی کا رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ وہ تو پوری زندگیاں لگا کے گئے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے عقیدے گڑھنا یا اس طرح کی چیزیں پھیلانا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، اور شیطان کا وار برابر ہو سکتا ہے کسی کے اوپر بھی۔ لہذا مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ خصوصی دعائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے سامنے ہونی چاہیے کہ مالک ہمیں ایمان خالص کے اوپر قائم رکھنا۔ بڑے بڑے آئے ہیں، بڑے بڑے مفسر بن گئے ہیں، اور بڑے بڑے علم والے، بڑے بڑے عربی دان، جب شیطان کا وار ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان اٹھ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے بڑے ہوشیار اور چکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ وقل قولی ھذا استغفر